یہ 4 زیارت ایسی ہے، اگر کوئی ریگولر 40 ڈیز کا چلہ کرے اس سے امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ زیارت عاشورہ، زیارت آل یاسین، زیارت نائیہ، اور کربلا مولا کا یہ عمل ہے زیارت وارثہ کا جو علامہ ہلی نے کیا تھا۔ یہ 4 زیارت ایسی ہے، 2 امام زمانہ سے، 2 مولا حسین کی زیارت ہے، کہ اگر 40 دن کی نیت کر کے کوئی پڑھے تو ہو سکتا مولا آپ سے اس سے پہلے ملے۔ یہ 4 چیزیں امام سے ملنے کی زیارت، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والی حاجت کی نماز اگر 40 ٹیوزڈے نائٹ کوئی پڑھے، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں آپ سے بول رہا ہوں، کئی آپ کو واقعات میں ملے گا۔ مسجد جمکران اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد سہلا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یہ دونوں مسجد کے جو اعمال ہے اس میں یہ اعمال میں بتایا گیا کہ اگر 40 ٹیوزڈے نائٹ کوئی مسجد جمکران جا کے پڑھے، یا 40 ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا کوفہ، اگر آپ نہیں جا سکتے، یہ 8 to 9 months کا پورا پروسیس ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ عمل کرو، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھو، یہ نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت کا۔ افسوس یہ کہ ہمارے پاس 1000 دعائیں ہیں، ہمارے پاس 1000 حاجات ہیں، لیکن مجھے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملے پوری دنیا میں کہ جنہوں نے یہ عمل کیا، یہ کوشش کی اور یہ کہا کہ مولانا ہم صرف یہ عمل اس لیے کریں کہ مجھے امام سے ملاقات ہو، ہم ملنا ہی نہیں چاہتے۔ میں پوچھ رہا کتنے ایسے شیعہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لندن میں کہ دنوں میں تم خواہش لے کے بیٹھے ہو کہ مولا مجھے آپ سے ملاقات کرنا۔ افسوس، دس از ویری ویری سیڈ ان آور لائف، ویری سیڈ پارٹ کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کسی سے، ہر آدمی انتظار کر رہا، لیکن ملنے کی دعا آپ انصاف سے بولو، آج صبح سے شام ہو گئی، کبھی آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ دعا کی کہ اللہ 1 دفعہ مجھے امام سے ملا دے؟ ہمارا روحانی باپ ہے، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا، تو میری خواہش ہے کہ یہ 4 چیزیں کرنے کی کوشش کرو۔ 4 زیارت 1 دفعہ کر کے پڑھو، روز پڑھو، روز زیارت عاشورہ اس نیت کے ساتھ پڑھو 40 دن کے مولا مجھے آپ سے ملنا ہے، پڑھ کے تو دیکھو، ٹرائی تو کرو۔ زیارت آل یاسین 40 ڈیز پڑھو، 40 ڈیز میں زیادہ نہیں پڑھ رہا، you start on 15 شعبان and you can end it on 25th رمضان۔ اور دعائے عہد 5ویں چیز، دعائے عہد بھی اگر کوئی نیت کے ساتھ پڑھے، آپ کی نیت کے اوپر پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے لیے تم یہ دعا پڑھ، کس نیت کے لیے تم زیارت پڑھ۔ زیارت عاشورہ تو سبھی پڑھتے ہیں، ان زیارات میں ایڈ کر لو زیارت آل یاسین، ان زیارات میں ایڈ کر لو زیارت نائیہ جو مخصوص زیارت ہے زمانے کے امام کی۔ زیارت نائیہ وہ زیارت ہے کہ جو امام کی زبان سے مصائب کربلا، مولا نے جو مصائب کربلا پڑھے وہ زیارت بنی۔ زیارت نائیہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، ہر ایپ پہ ملے گا، مخصوص ترین زیارت۔ یہ زیارت پڑھو، اس سے you get close to your امام۔ آپ کر کے دیکھو، بیماریوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، تکلیفوں سے بچو گے، یہ وہ زیارت ہے انشاءاللہ۔ This can change your life, this can change your life, this can change your destiny۔ یہ وہ زیارت ہے مولا حسین کی، اس زمانے کے امام، کہ نہیں بدل جائے تمہاری انشاءاللہ۔ کوشش کرو یہ زیارت پڑھنے کی، زیارت نائیہ، آل یاسین، عاشورہ اور زیارت وارث۔ آج دعائے عہد، یہ دعائے عہد بھی تم کو امام تک لے کے جائے گی۔ یہ 5 چیزیں میں آج اس ایصال ثواب کی مجلس میں دے رہا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم بہت جلدی امام سے ملاقات کر لو گے۔ ایک سر پڑھے محمد و آل محمد پر، مطلب میں عجیب، مجھے حیرت ہوتی کہ لوگ کبھی ہم دعا نہیں کرتے، جیسا سربات پڑھے صرف محمد و آل محمد پر کرو، اجل فرجہم بولتے جاؤ تو ہر وقت تم امام کی نگاہ میں آتے جاؤ گے۔ ایصال ثواب کے لیے بہترین وہ یہ اعمال ہے کہ جو تم اپنے مرحومین کو دے سکتے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ امام سے ملاقات کے لیے بہت سے واقعہ، ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے علماء تھے ہمارے، کہ جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے حالات کو امام تک پہنچائے۔
مسجد کوفہ کا بڑا مشہور، مسجد سہلا کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مسجد سہلا یہ وہ مسجد ہے کہ جو نبی صالح کے زمانے میں بنی اور جس میں کئی مسلح، میں اس مسجد کی امپورٹنس میں ہوں تو پوری مجلس اسی پہ ہو جائے، وہاں کئی مسلح، اور ان مسلوں میں ایک مسلح ہے زمانے کے امام کا۔ تو جبھی بھی آپ زیارت پہ جانا انشاءاللہ، تو جب ہم اپنے گروپ کے ساتھ جاتے تو میں اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ یہاں پہ جو امام کا مسلح ہے وہاں پہ 2 رکعت نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ضرور پڑھو، اور سرداب مقدس وہاں کے لیے بھی بولتا ہوں ہمیشہ کہ وہاں بھی تم یہ نماز ضرور پڑھو، اور عریضہ بھی لکھواتا ہوں میں انشاءاللہ۔ امام کے حالات اگر پڑھا لندن پہ اہل بیت چینل پہ تو اس میں بتاؤں گا پورے ڈیٹیل۔ تو مسجد سہلا میں ایک ایسا مریض جس کو ہارٹ کا ایشو تھا، بے انتہا ہارٹ کا ایشو تھا، اور شادی کرنا چاہ رہا تھا، اینڈ پریشان تھا، رزق کا پریشانی تھی، بہت پریشان تھا رزق کے لیے، اس کا رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تھے، اور 1000 حاجات۔ وہ پرانا زمانہ میں بات کر رہا، 300 یا 350 ہجری کی، ہم 1400 میں، پرانی چھوٹی سی مسجد ہے مسجد سہلا۔ اس نے اس مسلح پہ لاسٹ اس نے کہا میرے سارے دروازے بند ہوں، میں یہ عمل کروں گا اور میرے امام سے ملاقات کروں گا اور امام کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کروں گا۔ یہ عمل کرتا رہا۔ 39 ٹیوزڈے نائٹ آ گیا، 39 کتنا پیشنس، آلموسٹ 8 منتھس کا یہ عمل تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، کافی والا واقعہ۔ 39 ڈیٹ آ گئی، اب اس نے اس رات میں 39 رات میں لاسٹ ڈے، لاسٹ نائٹ، یہ رات میں 12 بجے جا کے کرتا تھا۔ چھوٹی سی مسجد ہے، زیادہ بڑی مسجد بھی نہیں، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس مسجد میں وہ وہی کوفے کا رہنے والا، اس نے کہا، اور کوفے کا ونٹر تھا اس زمانے میں، ونٹر ایکسٹریم سردی، ایکسٹریم سردی۔ اس ونٹر میں اس نے کہا کہ بہترین یہ ہے کہ رات میں 12 بجے جاؤں گا، وہیں بیٹھ کے کافی پیوں گا، گھاوا جو عربی گھاوا ہوتا، ٹرکش کافی جس کو آپ بولتے ہیں، اس نے گھر پہ بنایا۔ اس زمانے میں جو بھی تھرمس کا سسٹم تھا اس طرح وہ لے کر 1 کپ کافی تھی، بس 1 کپ کافی، 1 کپ اور کافی اس تھرمس میں رکھ کے، جو بھی تھرمس تھا اس زمانے میں، لے کر اس مسلح کے اوپر آ گیا۔ کون سا مسلح؟ کہ جس مسلح پر وہ عمل کرنا تھا، آج بھی وہ مسلح موجود ہے۔ جب بھی جانا مسجد سہلا کو تو اپنے گروپ لیڈر کو یہ بولنا، کبھی میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں، گروپ لیڈر کو یہ بولنا کہ مجھے یہاں پہ یہ نماز پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نماز میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی جو غلطی ہم سے ہوتی، نیت یہ کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت یا پڑھتی ہوں حاجت کی۔ یہ نماز ہمارے مرحومین کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں امام زمانہ سے حاجت کی قربتاً من اللہ، بس اتنی نیت کر کے جب آپ سورہ الحمد پڑھنا اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو 100 ٹائمز ریپیٹ کرو، ریپیٹ کر کے سورہ کو کمپلیٹ کرو۔ سورہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، سورہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس وقت 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، ایک دفعہ نہیں، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ سورہ قل پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو 1 مرتبہ نہیں پڑھنا، 7 ٹائمز پڑھنا، وہ بھی 7 ٹائمز پڑھنا۔ 7 ٹائمز وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ 1 دفعہ، پھر دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا۔ فرسٹ رکعت میں بھی 7 ٹائمز، سیکنڈ رکعت میں بھی 7 ٹائمز۔ تو دوسری رکعت بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسی کرو۔ جب نماز ختم ہو جائے، نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو اور اپنی حاجت کو پیش کرو۔ یہ نماز اگر 40 ٹیوزڈے نائٹ تم پڑھو گے تو ہارٹ کا مسئلہ دور ہوتا، رزق کا مسئلہ دور ہوتا، کسی کی شادی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے تو یہ رشتہ آتا، اور جتنی تمہاری تکلیفیں، ساری تکلیفیں دور ہو سکتی۔ یہ نماز ویری ویری امپورٹنٹ نماز۔ تو اس بندے نے جا کے مسجد سہلا میں یہ عمل کیا، مسجد سہلا میں اس نے یہ عمل کیا۔ 39 ٹیوزڈے نائٹ آ گئی، اب 40th ہے، لاسٹ ہے، ابھی تک امام سے ملاقات نہیں۔ یہ گھر سے ٹرکش کافی بنا کر آیا، آ کر بیٹھ گیا اس مسلح پہ،
بولا لیٹس اسٹارٹ، پہلے کافی پیوں گا اس کے بعد یہ عمل کروں گا. لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ آج 40th ٹیوزڈے نائٹ ہے، ایک پاسبلٹی ہے، ایک چانس ہے کہ میرے امام سے میری ملاقات ہوئی. غریب آدمی، صاف لباس پہنا، جو کچھ خوشبو لگا سکتا تھا لگایا، آ کے مصلی پہ بیٹھ گیا. بس یہ کہتا ہے کہ پوری مسجد خالی ہے، میں بیٹھا ہوا تھا. اب میں کافی کپ میں ڈالنا چاہتا تھا، پلیز غور سے سننا، میں کافی اس میں ڈالنا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ہے جو چلتا ہوا میری طرف آ رہا. میں سمجھا شاید میں مسجد میں آیا ہوگا، نماز پڑھ کے جا رہا ہو. تو عرب کا دستور ہے کہ جیسی وہ قریب آئے ایک دوسرے کو وش کرتے. عرب میں بہت خاص ہے، جیسا لندن میں آپ لوگ ایک دوسرے کو وش کرتے. جیسے ہی وہ قریب آیا، انہوں نے، آنے والے نے وش کیا. آنے والے نے کیسے وش کیا؟ کہا السلام علیکم، سلام کیا. اس نے جواب سلام. اس کے بعد جواب سلام دے کے یہ عرب کا دستور کے بولتے فضل، فضل یعنی یو آر ویلکم، یو آر کم، یو آر ویلکم. فضل کہا، اس نے کہا فضل. آنے والا جا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھ کے گفتگو کرنے لگا. اتنے سافٹ سپوکن تھے، اتنے نرم زبان میں بات کر رہے کہ راوی کہتا ہے، یہ مریض کہتا ہے کہ میرے دل کو اتنا سکون مل رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے. لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار اب یہ اٹھ کے جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن آنے والا جب بیٹھ کے بات کر رہا تھا تو اتنے آرام سے کہا کہ تو بہت پریشان ہے، انشاءاللہ اللہ تیری پریشانی کو دور کرے گا. ہمیشہ لوگ صرف جملے غور سے سنو کہ اپنی طرف کبھی اشارہ نہیں کیا، اللہ 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 انشاءاللہ تیری پریشانی کو دور کرے گا. اس کے بعد کہا کہ تو شادی کرنا چاہتا فلاں لڑکی سے، انشاءاللہ انشاءاللہ تیری شادی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد کہا تو بیمار ہے، ہارٹ کا تجھے مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ تجھے دور کر دے گا. بڑی سافٹ سپوکن سے، بڑی محبت پیار سے اسے بات کرنے لگا. لیکن یہ دل میں سوچنے لگا ٹھیک ہے یہ اٹھ کے جائے، جانے کے بعد احساس میں کافی پیوں گا اور عمل کروں گا. اس کے بیک آف ہز مائنڈ یہی ہے کہ مجھے امام سے ملنا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اسے کہا کہ چلو میں کافی تو پی لوں، کپ میں ایک ہی کپ ہے، کپ میں ڈالتا ہوں، آفر کروں گا، اگر نہیں پئیں گے تو اچھا ہے، لے لیں گے تو میری قسمت. اس نے کپ میں کافی ڈالی. لک ایٹ می، لک ایٹ می. کافی ڈالی اور بڑا وہ ہو کے ڈرتے ہوئے کہا کیا پئیں گے کافی؟ انہوں نے کہا لاؤ. بس لاؤ کہا. اس نے کہا ہو گئی میری کافی. میں جس اتنی محنت سے بچا کر لے کر آیا. آنے والے نے کافی لی، کپ لیا، ایک سپ لیا، ایک سپ لے کے اس کو واپس کیا. واپس کر کے کہا اب تو پی لے. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے کافی پیا، پہلا سپ لیا اور کافی میرے سینے سے نیچے اتری تو ایسے محسوس ہوا جیسے سینے میں کوئی درد تھا، تنگی تھی، سختی تھی سینے میں، وہ صاف ہو. کہا جیسی جیسی میں کافی پینے لگا اتنی اسٹرنتھ آنے لگی. شفا جو ہارٹ کا پرابلم تھا اس کافی کے لیے، کہا اتنی اسٹرنتھ آنے لگی کہ میں بالکل ایسا فیل کر رہا تھا جیسا میں جوان ہو گیا، جوان ہو گیا. اب ویری اسٹرانگ، آئی واز فیلنگ ویری اسٹرانگ مائی سیلف. اس نے پوچھا، آنے والے نے کہا کہ تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل میں صحیح ہوں. تو کہا کیا تو مسلم ابن عقیل کی زیارت کرے گا؟ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت مسجد کوفہ میں. تو اس نے کہا چلو. اب یہ بھول گیا سب عمل کرنا یہ کرنا، سیدھا اس کو لے کے مسجد کوفہ آیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ آنے کے بعد انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھی. سامنے وہ گولڈن ٹوم ہے اور کہ جہاں پہ ہم جا کے مولا کو سلام کرتے ہیں. سفیر امام حسین 9 ذیلحجہ کو جن کی شہادت ہوئی، مولا کے انوائے، مولا کے ایمبیسیڈر بن کے گئے تھے. بڑا مقام ہے. اگر کوئی جناب مسلم ابن عقیل کی لحد پہ جا کے اولاد کے لیے دعا کرے اور یہ منت کرے کہ میں اگر مجھے آپ بیٹا عطا کرو گے میں آپ کے بابا عقیل ابن ابو طالب کا نام رکھوں گا عقیل، تو اللہ اس کو بیٹا عطا کرتا. کتنے واقعات ہیں. آپ کے لندن کی کچھ واقعات ہیں، یو کے کی، کہ اگر آپ نے یہ نیت کی اولاد کے لیے، جیسا مسجد خانے کعبہ میں مقام اسماعیل کے پاس جا کے کوئی اولاد کے لیے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی، اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل کے روضے میں جا کے کوئی دعا کرے اور بولے کہ مولا مسلم کے آپ کو واسطہ میرے مولا حسین کا، ان کے بچوں کا واسطہ، آپ مجھے بیٹا عطا کرو تو میں آپ کے بابا کا نام عقیل ابن ابو طالب جو مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ایلڈر بردر تھے، ان کا نام رکھوں گا تو اللہ اس کو بیٹا. بڑا مقام ہے جناب عقیل کا. پوری اولاد کربلا میں قربان ہوئی. بہرحال تو جو یہ آئے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے زیارت کی نماز پڑھ کے اب آنے والے نے جو ان کے ساتھ تھے اسلامی کے وہ آگے تھے اور یہ پیچھے تھا.
یہ کہتا ہے کہ آنے والا سلام کرنے لگا ایک ایک معصوم کو، اللہ کے رسول کو سلام کیا، میری مظلوم بیوی کو سلام کیا، مولا کو، ایک ایک امام کو سلام کرتے 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 11ویں امام تک پہنچا۔ اس کے بعد پلٹ کے کہا کیا تو اپنے 12ویں امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں میں تو کرتا ہوں۔ تو کہا کیوں سلام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے وہاں پہ پیچھے لگا السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا، سامنے سے جواب دیا علیک السلام علیک السلام۔ اب اس کو احساس ہوا کہ یہ آنے والا میرا امام ہے، یہ کہتا ہے سامنے ہے میرا امام، جسٹ فیو سٹیپس کے اوپر، اور میں چاہتا ہوں کہ امام سے جا کے ملوں، اب تو کنفرم ہو گیا میرا امام میرے سامنے آ گیا۔ کہتا ہے ایسا کہتا ہے جیسے زمین پہ میرے پیروں کو کسی نے گاڑ دیا تھا، میں ہل نہیں سکا۔ کچھ لمحوں کے بعد امام میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تو یہ وہ نماز ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے تمہاری امام سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔